علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول منع کریں، اگر انسان وہ کام کرے ظاہراً وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا ہو، وہ عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں ایسا نیا کام کرے جو پہلے سے دین میں ثابت نہیں، وہ مردود ہے، باطل ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے کہنے پر کوئی کام اچھا نہیں ہوگا، کام وہی اچھا ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول اچھا کہیں، شریعت اچھا کہے، اور اسی کام میں اجر و ثواب ملے گا جو ہمیں شریعت بتائے۔ شریعت کیا ہے؟ حکم اللہ کا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ اسلام کا۔ یہ ماہ شعبان ہے، اس میں ایک سالانہ تہوار منایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں شب برات۔ صرف ہم اس نام پہ ہی غور کر لیں تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ شب برات، شب لفظ عربی کا نہیں، شریعت تو عربی میں نازل ہوئی ہے، فارسی میں نہیں۔ یہ شب لفظ فارسی کا ہے، برات لفظ ہے عربی کا۔ اب میں نے عرض کیا شریعت مطہرہ عربی میں نازل ہوئی، اور بعض لوگوں نے کوشش کی لیلۃ البرات لکھنے کی، اور لیلۃ البرات کسی بھی صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ اب شب برات کی حقیقت کو اس کے نام سے ہی واضح ہو گئی کہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ برات لفظ، اس کا کیا معنی؟ قرآن حکیم سورہ توبہ کی پہلی آیت ہی پڑھ لیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان براعت ہے، بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے۔ اب آپ نے قرآن حکیم سے سن لیا براعت کا کیا معنی ہے؟ کسی سے علیحدہ ہونا، بیزاری کا اعلان کرنا کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں۔ اب معنوی طور پر شب برات کا معنی کیا بنے گا؟ شب برات بیزاری والی رات، علیحدہ ہونے والی رات۔ اب اس نام پر آپ غور کریں، کس سے علیحدہ ہونے والی؟ اہل تشیع کی ایک اردو کتاب ہے تحفۃ العوام، یہ ہمارے لاہور شہر سے ہی چھپی ہوئی ہے، افتخار بک ڈپو اسلام پورہ لاہور سے۔
اس میں آپ جب اس کی فہرست آپ چیک کریں گے نا تو اس کی فہرست چیک کرتے کرتے جب اس کے صفحہ 492 پر جائیں گے وہاں پر آپ کو کتاب کھول لیں پیج پر آ جائیں یا لسٹ میں دیکھ لیں نمایاں ایک لفظ فصل کے طور پر ملے گا نیمہ شعبان. پہلے انہوں نے ربیع الاول کی پھر رجب کی پھر اس کے بعد شعبان کی جو فضیلت میں باب بنایا ہے اسی شعبان کے باب میں نیمہ شعبان صفحہ 492 پر ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں چونکہ اس شب کی بڑی فضیلت و عظمت یہ ہے کہ حضور امام آخر الزمان صاحب العمر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس شب کی صبح کو واقع ہوئی. اس لیے سنت ہے اس شب میں یہ دعا پڑھی جائے جو قیامت کے قریب آئیں گے پھر وہ فلاں فلاں لکھیں گے بڑا کچھ لکھا وہاں پر. اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس امام مہدی آخر الزمان امام غائب امام ضامن یہ سب انہی کے بارے لکھتے ہیں. وہ ان کی اس رات کی صبح کو پیدائش ہوئی تو اس شب برات کو ایجاد کرنے والے اہل سنہ نہیں بلکہ اہل تشیع ہے. اس کی فضیلت بھی انہوں نے بیان کر دی میں نے عرض کی آپ کے سامنے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی صبح کو یہ عریضہ لکھو یہ الفاظ ہیں زعفران کے ساتھ لکھو اور اس میں اپنی حاجتیں لکھو جو پریشانیاں ہیں وہ بھی لکھو پھر اپنا نام لکھو اور خوشبو یعنی عطر لگا کر آٹے یا پاک مٹی میں رکھ کر دریا یا نہر یا گہرے کنویں میں الصبح ڈال دے. جس وقت عریضہ دریا میں ڈالنے کا ارادہ کرے بتوجہ تمام پکارے یا حسین ابنو یا حسین ابن روح پھر عریضہ وہ دریا کنویں یا نہر میں ڈال دے. آپ دیکھیں گے عملی طور پر آپ اس رات کی صبح کو نہروں کے کنارے دیکھیں چھوٹی چھوٹی نہریں بڑی نہریں دریاؤں کے کنارے دیکھیں گے آپ کو بڑی تعداد میں مرد عورتیں ملیں گے جو عریضے اس پانی میں ڈالتے ہوں گے. یہاں سے ثابت ہوا کہ یہ رات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اہل سنت اس رات کو نہیں مناتے. جو مناتے ہیں وہ لا علمی میں
ایک دو میں انشاءاللہ سایہ کروں گا، تو اس میں نے کافی حوالہ جات اور اس کی تحقیق بھی درج کی ہے۔ کچھ ضعیف روایات اس رات کو ثابت کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک روایت جو معروف ہے وہ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کی طرف ایک منسوب روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ علیہ وسلم میرے گھر آپ کی باری تھی، میں نے رات کو دیکھا آپ کو گم پایا، میں آپ کی تلاش میں بقیع غرقد میں گئی، پھر میں واپس آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، میں نے دیکھا آپ بقیع کے قبرستان میں دعا کر رہے ہیں۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی نصف رات ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کی بڑی تعداد میں بکریاں تھیں، یہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر، روایت کا نمبر 739 ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس میں 399 نمبر یہ روایت ہے، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 238 پر یہ روایت ہے، امام باقی نے اس کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اب یہ روایت اس میں انقطاع ہے، کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند میں یحییٰ بن کثیر کا عروہ سے اور حجاج بن ارطاد کا یحییٰ سے سماع ثابت نہیں، انہوں نے یہ روایتیں اپنے اساتذہ سے سنی ہی نہیں، دو جگہ انقطاع آیا، اس لیے یہ روایت ہی غلط ثابت ہوئی۔ یہ روایت اور بھی کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے، اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، العلل المتناہیہ کے اندر انہوں نے بھی بیان کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، کئی طرق سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، الفاظ کا بھی کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ امام باقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فضائل الاوقات، اس میں 26 نمبر روایت ہے، وہاں پر بھی یہ روایت ہے، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ عائشہ اس رات میں لکھا جاتا ہے کہ اس سال فلاں آدمی پیدا ہوگا اور فلاں شخص فوت ہوگا، اس رات میں اعمال اللہ کی طرف چڑھائے جاتے ہیں اور لوگوں کے رزق اتارے جاتے ہیں، لیکن اس کی سند میں نضر بن کثیر راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور یہی روایت پھر امام باقی رحمہ اللہ اسی کتاب میں 27 نمبر یعنی اس کے بعد والے نمبر پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ روایت کا الفاظ کا اضافہ ہے، کیا ہے کہ 6 آدمی دائمی شرابی، والدین کا نافرمان اور مسلسل زنا کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا اور تصویریں بنانے والا اور چغل خور، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی سند میں سعید بن عبد الکریم الواسطی متروک راوی ہے، متروک اسے کہتے ہیں جو جھوٹ بولے راوی،
اپنے معاملات میں دنیا میں جھوٹ بولے، اس کے جھوٹوں کی وجہ سے محدثین اس کی روایت کو دلیل نہ بنائیں، لکھیں گے صحیح، لکھ دیں گے، لیکن اس کی روایت سے دلیل نہیں پکڑیں گے، مسئلہ نہیں اس کی روایت سے لیں گے، اس کو کہتے ہیں متروک رد۔ اور یہی روایت امام باقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 382 اور اس روایت کا نمبر ہے 3835، وہاں پر بھی انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ کینہ پرور، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی سند میں علا بن ابی حارث راوی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سما ثابت نہیں۔ کیوں؟ یہ آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 9 برس بعد میں پیدا ہوا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہی نہیں، تو اس سے یہ روایت کیسے بیان کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے حضرت عائشہ سے سنی۔ 9 سال بعد میں پیدا ہونے والا راوی کیسے ان سے روایت بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ ایسی روایتیں ہیں جو ضعیف ترین روایات ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له۔ صحیح بخاری کتاب و تہجد میں حدیث کا نمبر ہے 1145، وہاں پہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا رب تعالی ہر رات پچھلے پیر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ اب یہ تو فضیلت ہر رات کو ہے، شعبان کی یہ خصوصیت تو نہیں، 15 شعبان کی یہ کوئی خصوصیت تو نہیں نصف شعبان کی۔ اس لیے یہ جو خصوصیت بیان کیجیے اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نزول فرما، بھائی یہ خاص اس کو فضیلت نہیں، یہ تو ہر رات کو فضیلت ہے۔ اب میں نے کچھ روایات کی وضاحت عرض کر دی، جو روایات ضعیف بیان کی جاتی ہیں، اس رات کی شان بیان کرنے کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے معلوم ہوا اس رات کو تہوار بنانا اہل سنہ کا کام نہیں رہا شروع سے۔ یہ اہل البدع اور اہل التشیع لوگ، جڑے تشیع لوگ جو انہوں نے اس رات کو ایجاد کیا ہے۔ اس لیے میں ہر اہل سنہ آدمی نے سرچ کروں گا کہ آپ خدا کے لیے اس بدعت سے بچیں، یہ دین میں نیا کام ہے، عبادت کرنی ہے، نیا کام کرنے کی ضرورت ہے، عبادت کرنی ہے تو 5 وقتہ جو فرضی نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اسی طرح اور نوافل ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، جو ثابت شدہ عبادات ہیں خدا کے بندوں، وہ تو لوگ کر نہیں رہے۔ آپ ان کی طرف جو ثابت شدہ عبادات ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں، یہ دین میں جو نیا کام ہے اس کی توجہ نہ دلائیں۔ آگے انشاءاللہ حصہ پارٹ 2، اس میں انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا اس کے بارے میں کہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فلاں فوت ہوگا، فلاں پیدا ہوگا، یعنی پتے جھڑتے ہیں، لگتے ہیں، فلاں کو اتنا رزق ملے گا، یہ میں ابھی انشاءاللہ اس پارٹ 2 میں عرض کروں گا کہ یہ کس رات میں سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ پارٹ 2 کا آپ انتظار کریں، جب آئے اس کو سماعت فرمائیں۔